اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ طاسیم میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہیں آیتیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، شاید کہ آپ ضائع کر دیں اپنی جان کو اس بات سے کہ نہیں ایمان لاتے یہ لوگ۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو نازل کریں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پس ہو جائیں ان کے سامنے ان کی گردنیں جھکنے والی۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، نہیں آتا ان کے پاس رحمان کی طرف سے نہیں آتی ان کے پاس نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث تازہ، الا كانوا عنہ معرضین، مگر یہ ہوتے ہیں اعراض کرنے والے، پس تحقیق کے جھٹلا دیا انہوں نے۔ فسیأتیہم، پس آئے گی عن قریب، انباء حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں سے سورۃ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورۃ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی 47ویں نمبر پر۔ اس سورت کے کل 11 رکوع ہیں اور 227 آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شوشہ جو کفار نے، مکہ والوں نے، عرب والوں نے چھوڑا تھا کہ العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس سورۃ شعراء میں اس کی تردید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، بلکہ کلام اللہ رب العزت کا کلام سنایا کرتے تھے۔ اس سورت کے آغاز کے اندر حروف مقطعات میں سے حروف ہیں طاسیم میم، یہ کل 29 تقریباً صورتوں کے شروع کے اندر ہیں، جس کا مفہوم اور معنی سمجھنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ طا سے مراد طیب ہے جو کہ اللہ رب العزت کا نام ہے، سین سے مراد سمیع ہے اللہ رب العزت کا نام ہے، اور میم سے مراد مالک ہے اللہ رب العزت کا نام ہے۔ آگے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی ہیں، یعنی واضح بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کافر کہتے تھے قالوا اغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، وہ کہتے ہیں العیاذ باللہ کہ آپ نے یہ خواب گھڑا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اور کبھی کہتے کہ بل هو شاعر، بلکہ آپ تو شاعر ہیں، شاعرانہ آپ کلام پڑھتے ہو، العیاذ باللہ اس طرح کی بات کرتے۔ اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کافر کہتے وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اس شاعر کی وجہ سے جو کہ مجنون بھی ہے، تو اس طرح کی گفتگو کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور جب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا کہ ایک بات نہیں مانتے پھر ایمان نہیں لاتے تو یہ تو جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل، شفیق تھے، مہربان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکڑ کر کہتے تھے کہ آپ ٹھیک ہو ذاتی اعتبار سے، لیکن آپ جو کلام لے کر آئے ہو یہ کلام ٹھیک نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ ایک مرتبہ بازار کے اندر ابو جہل نے پکڑ لیا، کہنے لگے کہ محمد آپ ٹھیک ہو، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے،
لیکن جو آپ ہمیں کلام سناتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے اس وجہ سے بھی کہ لوگ کلام اللہ کے بارے میں باتیں کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے، وقت سے پہلے۔ آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال تھی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آخری عمر کے اندر نوافل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، باقی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے، کمزوری ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ ہود اور جیسی جو صورتیں جن کے اندر آخرت کا عذاب کے ذکر ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جب بندہ کوئی بھی پریشانی لیتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عمر کے اندر کمزور ہو گئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا موٹا بادشاہ تھا، بڑا بھاری جسم تھا اس کا۔ اس نے بڑا علاج معالجہ کروایا لیکن اس کا جسم ہلکا نہ ہوا۔ تو کسی نے کسی حکیم کے متعلق بتلایا تو اس حکیم کو بلایا گیا جو کہ نجومی بھی تھا، غیر مسلم تھا۔ تو اس حکیم نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج تجویز کر دیتا ہوں، لیکن مجھے وقت دو، میں پہلے ستاروں کی طرف دیکھوں گا آپ کا ستارہ دیکھوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب ستاروں کی طرف دیکھ لیا تو اس نے کہا حکیم نے کہ آپ 40 دن کے اندر اندر مر جائیں گے، 40 دن آپ کی زندگی ہے، اس کے بعد آپ اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، اگر آپ زندہ رہے تو بے شک مجھے پکڑ لینا۔ تو حکیم بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو اب تو دن بھی متعین ہو چکے زندگی کے۔ تو اس غم کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، دن گننا شروع ہو گیا۔ تو 40 دن کیا گزرنے تھے تو وہ تو بالکل ہی کمزور ہو گیا، اس کا کیا وہ موٹاپا اور کیا اس کی وہ صحت سب کچھ وہ ختم۔ تو جب 40 دن گزرے لیکن وہ مرا نہ، تو پھر اس نے اس حکیم کو بلوایا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 40 دن کے اندر تو مر جائے گا۔ حکیم نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کا علاج بتلایا تھا کہ آپ کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو جب بھی بندے کے اوپر کوئی بھی پریشانی سوار ہوتی ہے، بندہ جتنا مرضی صحت مند ہو، جتنا مرضی وہ حوصلے مند ہو، تو پریشانیوں کی وجہ سے انسان ڈھل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قوم ہود کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، قوم نوح کا ذکر، قوم لوط کا ذکر، قوم شعیب کا ذکر، بہت ساری قوموں کا ذکر جس کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اور عذاب جو آیا وہ صرف اور صرف وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے آیا، اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے آیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ مکہ والے میری بات نہیں مان رہے، کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، کہ یہ بھی جہنم کے اندر نہ چلے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔ تو اس غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کمزوری آ گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا اور کہا کہ لعلک باخع نفسک، کا شاید کہ آپ اپنی جان کو ضائع نہ کر بیٹھیں، اس وجہ سے کہ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان کی طرف سے کوئی ایسی نشانی لے آئیں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، اور اس نشانی کے سامنے اپنے آپ کو یہ جھکا دیں، جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب وہ کوہ طور کو لا کے کھڑا کیا تو سب نے کیا کہا کہ ہم تو آپ کی بات کو مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم اس طرح کی کوئی نشانی آسمان سے لے آئیں کہ آپ کی امت، آپ کی یہ جو امت ہے یہ آپ کی بات کو مان لے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کوئی ایسی نشانی آ جاتی ہے پھر یہ لوگ بات کو نہیں مانتے تو پھر اس کا اگلا درجہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ رب العزت کی واضح نشانیوں کو جس قوم نے بھی جھٹلایا، اس کے چند دن ہی بعد وہ قوم تباہ و برباد ہوگی۔ قوم صالح آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنی مرضی کی نشانی مانگی تھی، اونٹنی، اللہ رب العزت نے وہ نشانی دے دی، دکھلا دی، لیکن بات کو نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے کتنا سخت عذاب آیا اس قوم کے اوپر۔ تو جب بھی کسی قوم نے اپنی
مرضی کی نشانی مانگی، اللہ رب العزت نے اگر وہ نشانی عطا فرمائی۔ اگر اس قوم نے پھر بھی بات اللہ کی نہ مانی، اللہ کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر فوری عذاب آیا اس قوم کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، کہ نہیں آتی ان کے اوپر نصیحت رحمان کی طرف سے تازہ، مگر الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اعراض کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نصیحتیں تو آتی ہیں لیکن یہ جھٹلاتے ہیں، اور کوئی بڑی نشانی آئے تو پھر انہوں نے جھٹلا دیا، تو پھر تیری امت کے اوپر اے محبوب عذاب آ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ کی امت کے اوپر اجماعی عذاب نہیں آئے گا، اللہ رب العزت اجتماعی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے اوپر انعام اور کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ باقی رہی بات یہ کہ آپ کی بات کو جھٹلاتی ہیں، تو عن قریب یہ حقیقت کو دیکھ لیں گے، جن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہاں ہے وہ آپ کا وعدہ جس کے متعلق آپ ہمیں ڈراتے ہو؟ اگر آپ سچے ہو تو اس وعدے کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو تو عذاب لے آؤ، وہ عذاب کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عن قریب اس حقیقت کو یہ پا لیں گے جس حقیقت کے متعلق یہ مزاح اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں کہ کیا ہوگا پھر، کیا ہو جائے گا پھر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ گیا۔ لیکن یاد رکھنا، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا تو پھر انسان ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے، پھر سوائے حسرت اور پشیمانی کے انسان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ وقت انسان کی سانسوں کے ساتھ محدود ہے کہ جب تک انسان کی سانسیں ہیں تو انسان کے پاس بھی وقت ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنا رستہ بدل سکتا ہے، اپنا رخ بدل سکتا ہے، اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ جیسے انسان کی سانس رکی، انسان کا وقت اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر انسان کی قیامت آ چکی، پھر انسان کے سمجھو آخرت آ چکی۔ یہ قبر بھی قیامت میں سے ہے، یہ بھی آخرت کے وہ زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے انسان کی آنکھ بند ہوگی تو انسان کا حساب کتاب بھی پھر اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فقد کذبوا، پس تحقیق کے جھٹلاتے ہیں یہ لوگ، جھٹلایا ان لوگوں نے۔ فسیأتیہم انباء، پس ان قریب آئے گی ان کے پاس حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جس کا یہ مذاق کرتی ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ حقیقت آئے گی ان کے پاس۔